رات میں بدل گئے، کھیتیاں سوکھ کر کے تباہ ہو گئی، نہریں خشک ہو گئی، کوئی انسان نظر نہیں آتا، پھول تھے، بلبل تھی، چڑیوں کی چہکتی درخت تھے، آج کچھ بھی نہیں، سناٹا ہے، سنسان ہے، سب تباہی ہی تباہی ہے۔ میرے مولا آخر 3 سال کے عرصے میں کیا ہو گیا کہ یہ بستی اجڑ کر کے تباہ ہو گئی؟ جواب آیا عیسیٰ، یہ بستی کے لوگ بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، ان کا کوئی قصور نہ تھا، البتہ اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس نے قدم رکھا اور ان کی نہر سے پانی پی لیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے نہروں کو خشک کر دیا، نہریں خشک ہوئی تو درخت بھی سوکھ گئے، کھیتیاں بھی سوکھ گئی، جب کھیتیاں سوکھ گئی تو لوگ مکان چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے اور پھر یہ ویران ہو گیا، یہ کھنڈرات ہو گیا۔ مجھے بتاؤ اگر کسی بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو وہ بستی کھنڈرات میں بدل جاتی ہے، جس بستی کے اندر پورے کے پوری بستی بے نمازی ہو، تمام کے تمام لوگ بے نمازی ہو، ان کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ وہ راحت کی سانس کیسے لیں گے؟ وہ اطمینان کی سانس کیسے لیں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے پھر ہمارے گھر کھنڈرات میں کیوں نہیں بدل جاتے، ہم لوگ اتنے تباہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سن لو ایک ظاہری پریشانی ہے، وہ پریشانی جو ہے دکھتی ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں، ایک باطنی پریشانی ہے، وہ دکھتی ہے تو کوئی مدد نہیں کر پاتا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں کہ اذان پڑھے، کسی سے کہوں کہ نماز پڑھا دے اور میں بستی کے اندر نکل جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس حدیث کو آپ سن کر کے گزر جاتے ہیں کہ آقا نے تو صرف چاہا ہے، آگ کو نہیں لگائی۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، مگر یاد رکھو نبی نہیں کرتے، نبی کا کام صرف چاہنا ہوتا ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ ارے ان کی نگاہ اٹھتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ نبی نے قبلہ نہیں بدلا، نبی نے صرف چاہا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ خدا کا حکم ہے بیت المقدس قبلہ ہوگا، نبی کی چاہت ہے کہ کعبہ قبلہ ہوگا، تو اللہ نے نبی کی چاہت پر اپنے حکم کو تبدیل فرما دیا۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، نبی چاہتے ہیں کہ ریشم عبد الرحمن ابن عوف پر حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ نبی چاہتے ہیں سراقہ کے سونا حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے۔ جبل ابو قبائس پر کھڑے رہ کر نبی اشارہ کر کے چاہتے ہیں جان ٹکڑے ہو جائے، اللہ جان کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مقام صاحبہ پر علی کے لیے نبی چاہتے ہیں سورج پلٹ جائے اور سورج پلٹ جاتا ہے۔ نماز خدا دیتا ہے، نبی چاہتے ہیں 5 وقت ہو جائے تو اللہ 5 وقت کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خدا جبریل کو بھیج کر نبی کو خدا اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے ایک مرتبہ، اور وہ چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے 9 مرتبہ چلے جاتے ہیں۔ ان کی چاہت ان کا خدا پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، صرف وہ چاہتے ہیں، وہ کرتے نہیں ہیں۔ وہ کرے تو بہت بڑی بات ہے، وہ صرف چاہتے ہیں، ان کا چاہنا بہت کچھ ہے، ان کی چاہت بہت کچھ ہے۔ اب آقا نے گھروں میں آگ نہیں لگائی، آقا فرماتے میں چاہتا ہوں ان گھروں میں آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے ہوں۔ نبی نے چاہا، خدا نے آگ لگا دی۔ نبی نے چاہا، خدا نے آگ لگا دی۔ اگر دکھنے والی آگ ہوتی تم بجھا لیتے، خدا نے وہ آگ لگائی بجھا نہیں سکتے۔
مال ہو کر بھی کروٹیں بدلتے ہو، یہ نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ باپ بیٹے میں جمتی نہیں، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ 30 سال کی بیٹیاں ہو گئی، رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے، دل بے اطمینانی کا شکار ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، نہ مزدور خوش ہے نہ امیر خوش ہے، خوشیاں چھین لی گئی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آگ کیسے بجھے گی؟ نبی کی چاہت پر جو آگ خدا نے لگائی، جس سے ہر گھر جل رہا ہے، ہر مکان جل رہا ہے، ہر فرد جل رہا ہے، یہ بجھے گی کیسے؟ یہ پانی سے نہیں بجھ سکتی۔ اگر اسے بجھانا ہے تو مسجد میں آ کے سجدے کرو، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، خدا اس آگ کو بجھا دے۔ خدا نے آگ لگائی ہے، ورنہ محسوس کرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں سمجھتا مگر امجھتا نہیں۔ انسان سمجھتا ہے، سوچ نہیں پاتا، اس میں غور نہیں کر پاتا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لے، وہ قوم نماز کو ترک کر کے کیا خاک ترقی کرے گی؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں جماعت سے زیادہ پیچھے ہے۔ جو مسلمان لوگوں کو تعلیم کی بھیک دینے آیا تھا، وہ جماعت سے پیچھے ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نماز سے پیچھے ہوا، خدا کے گھر میں پیچھے ہوا۔ جب تک مسلمان خدا کے گھر میں آتا تھا، تعلیم میں آگے تھا، تہذیب میں آگے تھا، تمدن میں آگے تھا، سماج میں آگے تھا، معاش میں آگے تھا، معیش میں آگے تھا، ہر جگہ آگے تھا۔ اس لیے کہ نادانو ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک بھکاری تمہاری چوکھٹ پر 5 مرتبہ آ کر دن میں ایک صدا لگائے کہ دے دے، انسان کتنا بھی بخیل ہوگا، ارے بخیل کا باپ بھی ہوگا تو 5 بار آنے والے کو ایک مرتبہ ضرور دے گا۔ تو وہ خدا جو سخیوں کا سخی ہے، جو تاجداروں کا تاجدار ہے، اس کی چوکھٹ پر اگر 5 مرتبہ جاؤ گے تو کتنا